جب بھی کسی کے یہاں بچے کی یا بچی کی ولادت ہو تو یہی بات یاد رکھیں کہ شیطان اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان دی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اذان میں تھوڑی سی بھی تاخیر نہ کی جائے۔ تھوڑی سی بھی تاخیر ہو تو شیطان اس بچے پر قابو پا لیتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کی ولادت ہو انتظار کرتے ہیں کہ جی کوئی اذان دینے والا اچھا آدمی آ جائے، اور اس طرح کچھ وقت گزر جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس سے بچے کو کئی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور شیطان کے وہ زیر اثر آ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی بچے کی ولادت ہو فوراً جتنا ممکن ہو جلدی اذان دی جائے، سیدھے کان میں اذان دی جائے اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اذان جو دی جائے وہ فجر والی دی جائے تاکہ سارے کلمات وہ بچہ سن لے۔ باہری شریعت میں یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ اذان دینا اور ایک دفعہ اقامت دینا یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سیدھے کان میں 4 اذانیں دی جائیں اور الٹے کان میں 3 اقامتیں دی جائیں۔ یہ باہر شریعت میں مسئلہ لکھا گیا، یہ افضل ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہ 1 اذان یا 2 اذانیں یا 4 اذانیں دے کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس سے فارغ ہو گئے۔ مسلسل اس بچے کے کان میں قرآن کی آوازیں، ذکر کی آوازیں، درود و سلام کی آوازیں اور اذانوں کی آوازیں مسلسل جانی چاہیے تاکہ یہ بچہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے۔ اور پھر یہ دعا بھی مانگنی چاہیے بچے کی ولادت پر کہ اے اللہ میں اس بچے کو اور اس بچے کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، شیطان مردود کے شر سے تو محفوظ فرما۔ پھر یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو کسی نیک صالح شخص کا لعاب اس بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے داخل ہو۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فوراً لے کر آتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور اپنے منہ مبارک میں رکھ کر اسے آپ چباتے، تو چبانے سے کھجور میں آپ کا لعاب دہن مبارک لگ جاتا اور پھر آپ یہ کھجور بچے کے تالو پر رکھتے۔ اس طرح لعاب دہن مبارک بچے کے اندر منتقل ہو جاتا۔ حضرت امام حسن امام حسین کی ولادت کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں آپ نے رکھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک چوستے چوستے سو گئے۔ تو کسی نیک آدمی، کسی ولی کامل شخص کا لعاب جو ہے وہ سب سے پہلے بچے کی خوراک بنے۔ یہ بہتر ہے، جسے تہنیک کہتے ہیں۔ تو تہنیک کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کھجور لے کر اسے نیک شخص وہ چباتا ہے اور چبانے سے کھجور پر اس کا لعاب لگ جاتا ہے اور وہ کھجور صرف بچے کے تالو پر ٹچ کی جاتی ہے تو اس سے لعاب جو ہے بچے کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ بچے کا نام مبارک رکھنا چاہیے، اچھا نام رکھنے چاہیے اور نسبت سے نام رکھنے چاہیے۔ جدید کے چکر میں ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جس کے اثرات برے ہوں۔ بعض لوگ ایسے عجیب و غریب نام رکھتے ہیں۔ ایک نے مجھ سے یہ سوال کیا اور یہ کوئی فرضی سوال نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اپنی بچی کا نام علینا رکھنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ نام تو صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے نام قرآن مجید فرقان حمید سے لیا ہے۔ میں نے کہا کیسے لیا آپ نے؟ کہنے لگے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر ہم نے کھولا، تو کھولنے کے بعد جو صفحہ کھلا اس پر جس لفظ پر ہماری نگاہ پڑی ہم نے کہا بس یہی نام رکھنا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں علینا کے معنی ہے ہم پر، یہ تو کوئی معنی نہیں بنتے۔
تو کہنے لگے جی قرآن سے لیا ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک میں تو جہنم کا بھی تذکرہ ہے، فرعون کا بھی ہے، قارون کا بھی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے نام لینے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ والوں کے نام رکھیں، ایسا لفظ نام میں رکھیں جس کے معنی بہت اچھے ہوں۔ یہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ آپ نے فرمایا سارے ناموں میں افضل جو نام ہے وہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، محمد ہے اور احمد ہے۔ یہ 4 نام کی فضیلتیں ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، نام ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے نام پر نام رکھو جو شخص اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو آپ دیکھیں انداز یہ سکھایا گیا کہ نام رکھو اس کے نام پر جو اللہ کو محبوب ہے۔ تو صحابہ کرام کے نام پر، اولیاء کے نام پر، انبیاء کے نام پر، اسی طرح بچیوں کے نام ہیں تو صحابیات کے نام پر، اور جو ولی خواتین ہیں ان کے نام پر نام رکھے جائیں تاکہ ان کی برکتیں حاصل ہوں۔ تو یہ علینا کا ایک آپ کو بتایا، لوگ الینا نام رکھ لیتے ہیں۔ الینا کے معنی ہے ہماری طرف۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے، جدت کے بجائے کوشش کی جائے کہ نام وہ رکھے جائیں جو پوری زندگی بچے کے لیے باعث برکت ہو، اور اس کی زندگی میں جب اسے کوئی بھی نام سے پکارے تو اس نام کی برکتیں اسے ملیں۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو اصل نام ہوتا ہے اس سے بچے کو نہیں پکارتے، اور وہ نام بگاڑ کر دوسرے نام جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے رکھ کر پکارتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جس نام سے بچے کو پکاریں گے اس نام کے اثرات بچے میں پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے اچھے نام رکھیں اور انہی اچھے ناموں سے بچوں کو پکاریں، انشاءاللہ تعالی اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ ہاں، یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ بچے کی ولادت کے بعد جب 7 دن گزر جائیں، 7واں دن ہو تو حدیث پاک کے مطابق اس کا عقیقہ کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ بچے کے لیے 2 بکرے ہوں اور بچی کے لیے 1 بکرا یا بکری ہو۔ عقیقے کے بعد بچے کے بال صاف کیے جائیں اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کیا جائے۔ بال کٹانے کے بعد بچے کے سر پر زعفران پانی میں ملا کر وہ ملی جائے، یہ افضل ہے۔ عقیقے کا جو گوشت ہے وہ سب کھا سکتے ہیں جس طرح قربانی کا گوشت ہوتا ہے۔ اس میں یہ جو باتیں مشہور ہیں کہ نانا نہیں کھا سکتا، نانی نہیں کھا سکتی، فلاں نہیں کھا سکتا، یہ سب باتیں من گھڑت ہیں۔ جس طرح قربانی کے گوشت کو ہر مسلمان کھا سکتا ہے، اسی طرح عقیقے گوشت کو بھی ہر مسلمان کھا سکتا ہے۔ عقیقے گوشت میں بھی افضل یہی ہے کہ عقیقے کے بعد اس جانور کے 3 حصے کیے جائیں، 1 حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، 1 رشتہ داروں کے لیے اور 1 حصہ غریبوں کے لیے ہو۔